الرحمن ظلال عنان من حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الكتب المقدمة على القرآن. أخرج أحمد وعن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة وقال أجل والله إنه لموصوف بالتوراة بصفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وعزا للمؤمنين أن عبدي ورسولي الصديق والمتوكل لا فقر ولا غليظ ولا سخاء من الأزواج ولا يتبع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبله الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. وأخرجه البخاري نحوه عن عبد الله والبيهقي عن ابن سلام وفي رواية حتى يقيم به الملة العوجاء. وأخرجه ابن إسحاق عن كعب العباد بمعناه. وأخرجه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها مختصرا. وذكر رواه النقد أن الله تعالى أوحى إلى داود بالزبور يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يكذبني أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمته ورعوما أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وفرضت عليهم الفرائض التي فرضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء إلى أن قال يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها كذا بالبداية. أخرجه نعيم في الحلية عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لكعب أخبرني عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال أجده في كتاب الله تعالى إن أحمد وأمته حمادون يحمدون الله عز وجل على كل خير وشر يكبرون الله على كل شرف ويسبحون الله في كل منزل نداءهم في جو السماء لهم دبي في صلاتهم كدبي النعل على الصخر يصفون بالصلاة كصفوف الملائكة ويصفون بالقتال كصفوفهم في الصلاة. إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد. إذا عدلوا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مظلا وأشار بيده كما تظل النسور على ظهورها لا يتأخرون ساعة أبدا. وأخرجه أيضا في إسناد آخر عن كعب بنحوه وفيه وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال ويكبرون على كل شرف رعاة الشمس يصلون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على كناسة يعتذرون على أوسادهم ويؤذبون أطرافهم. وأخرج أيضا بإسناد آخر عن كعب مطولا. قابل احترام دوستوں بزرگ اور حافظ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پچھلی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی افضلیت کو بتانے کے لیے ایسے ہی پچھلی کتابوں میں اس امت کا ذکر بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہے. یہاں یہی عنوان قائم کیا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پچھلی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ذکر کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی آپ کی امت کو بھی اللہ نے ساری امتوں پر فضیلت اور فوقیت اور برتری عطا فرمائی. اس لیے بہت سارے فضائل اس امت کے حق میں وہ ہیں جو پچھلی کسی امت کو حاصل نہیں رہے. ایک سب سے بڑی فضیلت جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے اللہ سے اس چیز کو مانگ لیا ہے کہ میری امت پوری کی پوری مجموعی طور پر کسی عذاب کا شکار ہو کر کے ہلاک نہ ہو، اور اللہ کے یہاں یہ بات قبول کر لی گئی ہے۔ علماء نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ چونکہ یہ امت قیامت تک کے لیے نبی والی محنت کی ذمہ دار ہے، اس لیے امت کے قبضے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپس میں اختلاف کی دعا کی گئی، وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن آپ نے دعا فرمائی کہ میری امت بھوک پیاس سے، میری امت پانی میں ڈوب کر کے ہلاک نہ ہو۔ اللہ رب العزت کیا یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ آسان دین دیا ہے اور قیامت تک کے لیے دیا ہے اور تدریجاً دیا ہے۔ یہ تینوں باتیں پچھلی کسی امت کو حاصل نہیں۔ دین ہے آسان ہے، 1 مہینہ روزہ رکھوا رہے، 11 مہینہ آزاد کر رہے، چند چیزوں کے کھانے کو حرام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ساری دنیا کی چیزوں کو حلال کر رہے ہیں۔ دین دیا ہے، آسان دیا ہے اور تدریجاً دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے پچھلے سارے مذاہب یکبارگی انبیاء کو دیے گئے کہ یہ شروع سے لے کر کے آخر تک کا دین ہے، اسی لیے ان کی کتابیں یکبارگی دی گئی۔ تورات ایک مرتبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، زبور حضرت داؤد کو اور انجیل حضرت عیسیٰ کو۔ اس امت کو قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں ملا۔ یہ دین تدریجی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، کہا کہ کوئی مذہب قیامت تک کے لیے اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا سوائے اسلام۔ اللہ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے قبول، عمل کے مواقع بڑھا دیے، عمل کے اجر کو بڑھا دیا اس امت کے حق میں، نیکی کے بھاؤ کو بڑھا دیا۔ شب قدر پچھلی کسی امت کو نہیں ملی ہے، عرفہ کا روزہ کہا کہ امتوں پچھلی امتوں کو نہیں ملا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں وہ ہیں جو اس امت محمدیہ کے حق میں ہیں۔ جمعہ کا دن پچھلی کسی امت کو نہیں ملا، اس امت کو دیا گیا۔ اور شہادت کا وہ مفہوم جو پچھلی امتوں میں راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے ذریعے سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حق میں اس مفہوم کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ علماء نے ان ساری روایتوں کو جمع کیا ہے جس میں شہید کو، جن میں اعمال پر ان عملوں کے اختیار کرنے والے کو شہید قرار دیا گیا ہے، تو 45 سے زیادہ ایسے اعمال جمع کیے ہیں جن کے کرنے والا اگر اس عمل کے ساتھ دنیا سے جائے تو اللہ کے یہاں شہید کہلائے۔ حالانکہ پچھلی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ شہید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی جو اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے۔ فرمایا پھر تو امت میں شہید بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اعمال گنوائے، ایک روایت میں تو نہیں ہے، مختلف روایتوں میں ہے، لیکن اس پر بھی علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کتنی روایتیں ہیں جن میں ان اعمال کے کرنے والے کو شہید کیا گیا ہے، تو کہا 45 سے زیادہ اعمال ہیں جن پر شہادت کے درجے کے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس امت کے حق میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہا کہ سارے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت رکھتی ہے، ایسے ہی اس امت کو بھی امام الانبیاء والی محنت کی وجہ سے ساری امتوں پر فوقیت اور فضیلت دی۔ اسی لیے اس امت کے حق میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ پچھلی امتوں سے بالکل مختلف ہے، بالکل اپوزٹ ہے، ضد ہے، آپ ضد کہہ لیجیے، ضد ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا قرب
اللہ کا قرب سب سے زیادہ اس شخص کو حاصل ہوتا تھا جو جتنا زیادہ مخلوق سے کٹ کر کے یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اسے اتنا زیادہ اللہ کا قرب ملتا تھا۔ اس امت کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے دین کی نسبت پر جتنا زیادہ گھلنے ملنے کا اہتمام کرے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ پچھلی امتوں میں اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے تو سب سے کٹنا پڑے گا، یہاں تک کہ خود کے گھر سے بھی، بلکہ ان ساری چیزوں کو موت تک کے لیے چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی رہبانیت، فرمایا رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت مخلوق سے کٹنا نہیں ہے، بلکہ میری امت کی رہبانیت تو مخلوق میں گھسنا ہے، مخلوق پر محنت ہے۔ وہ فضائل اس محنت کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر عنوان قائم کیا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عطا ابن یسار نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں جو تورات میں ذکر کی گئی ہے، تو میں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں انہی صفتوں سے متصف کیا گیا ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ جو صفات قرآن پاک میں ہے وہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ذکر کی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہا یہی صفات تورات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر کے، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے، اور امی لوگوں کے حق میں حفاظت کرنے والا بنا کے۔ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ سخت رو ہیں، نہ سخت دل ہیں، اور نہ آپ بازاروں میں چلانے والے ہیں۔ آپ برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ درگزر کرتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں۔ بیہقی شریف میں جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق، اس میں بھی یہی ساری صفات حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ذکر کی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ داؤد، آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ صادق ہوں گے، سچے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، سید ہوں گے، میں ان پر غصہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مجھے ناراض کریں گے، اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں، اور میں نے ان کے امت کو بخش دیا ہے۔ میں ان کو ایسے نوافل عطا کروں گا جو میں نے انبیاء کو دیے ہیں، اور ایسی چیزیں ان پر فرض کروں گا جو میں نے انبیاء پر فرض کی ہے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس قیامت میں آئیں گے تو ان کا نور انبیاء کے نور کی طرح ہوگا۔ فرمایا اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت، فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اللہ